کو بتاؤں گی کہ سولر انقلاب پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں انقلاب برپا کر رہا ہے، اور جو سولر ریولیوشن آ رہا ہے وہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلے یہ کہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جو کنونشنل انرجی سورس ہم استعمال کر رہے ہیں، مختلف انرجی سیکٹر جو ہیں وہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، کلائمیٹ چینج کو کیٹر کرنے کے لیے اور ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے کے لیے یہ کہ دوسرے بیشتر ممالک میں بھی رینیوبل انرجی کی طرف جایا جا رہا ہے۔ اور رینیوبل انرجی میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سولر انرجی ہے اس کی یوٹیلائزیشن اور امپلیمنٹیشن پر کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بھی سولر انرجی کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ ایئرز میں، کرنٹ ایئرز میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 16% جو ہے وہ انرجی کی جو پروڈکشن ہے وہ سولر انرجی سے کر رہا ہے، رینیویبل انرجی سے کر رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات یہ ہے کہ جو پاکستان میں پاپولیشن کی بڑھنے کی وجہ سے جو انرجی کی پروڈکشن ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا، ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اب ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے جو گریڈ اسٹیشن ہے، جو پاور سپلائی کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ان پر برڈن پڑ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے تو لوڈ شیڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی پرائس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو پاکستان نے اس مرتبہ 5-6 سالوں میں پاکستان نے اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے، اس ساری صورتحال کو کیٹر کرنے کے لیے پاکستان نے چائنا سے سولر پینلز کو امپورٹ کیا ہے، اور امپورٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ چائنا جو ہے وہ افورڈیبل اور چیپ سولر پینل بنا رہا تھا۔ تقریباً 5-6 سالوں میں پاکستان نے چین سے تقریباً 54 گیگا واٹ پر ہاور کیپیسٹی کے جو ہیں سولر پینل کو امپورٹ کیا، جو پاکستان میں جو گریڈ اسٹیشن تھے اس کی کیپیسٹی کے ایکویلنٹ تھا، اور اس کے بعد تقریباً ریسنٹلی 2 سالوں میں پاکستان نے 34 گیگا واٹ بھی چائنا سے امپورٹ کیے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان میں کرنٹلی اس کی گروتھ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں اور جو ڈومیسٹک یوزیج ہے الیکٹریسٹی وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے بھی، اور ساتھ یہ کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ٹمپریچر بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پاکستان میں 54.5 سم تھنگ ریکارڈ کیا گیا، پاکستان میں ہائیسٹ ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ ہم رینیویبل انرجی کی طرف جایا جائے، سولر کو حل کیا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر گھر میں، ہر انڈسٹریز میں، ہر گھر میں سولر پینل لگائے جا رہے ہیں، تاکہ جو کنونشنل طریقہ کار ہے انرجی کی پروڈکشن کا اس کو کم کیا جا سکے۔ اور اب تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آہستہ آہستہ اویئرنیس کی وجہ سے بھی لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، کنونشنل انرجی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ کنونشنل انرجی کا آپ کو میں بتاتی چلوں انوائرمنٹ پر نیگیٹو امپیکٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو گرین ہاؤس گیسز ریپروڈیوس ہو رئی ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتی چلوں میں کہ پاکستان جو ہے وہ لیس دین 1% گلوبل وارمنگ میں جو ایمیشن کا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے سولر پینل کی گروتھ اس وجہ سے دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ پاکستان نے جو ہے ایک ہدف سیٹ کیا ہوا ہے۔ ہدف یہ ہے کہ پاکستان نے 2030 تک اپنی جو انرجی پروڈکشن ہے اس کا 60% رینیویبل انرجی پہ لے کے جانا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے جو سولر پینل چائنا سے امپورٹ کیا اس میں سبسڈی بھی دی ہے، ان پہ ٹیکس نہیں لگایا، ٹیکس فری کر دیا، کہ جو ہمارا اہداف ہے 2030 کا اہداف کو ہم اچیو کر سکیں۔ اس لیے پاکستان نے اس شعبے میں ہمیں ابھی ترقی دیکھنے میں آئی ہے، اس میں اور پروگرس کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو چاہیے ایک مزید یہ کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان سولر پینل کی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان میں کرے، سولر پینل پاکستان میں لگائے جائے، تاکہ اس شعبے رینیویبل انرجی کے سیکٹر کو استحکام مل سکے، خاص طور پر جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے۔